جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی رب نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کے بعد اس سے معافی تو مانگو، اس سے معافی مانگو، پھر میرے سے بھی معافی مانگو۔ اسی اللہ کی رولز کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو دس از ایکچولی دا وائلیشن آف حقوق اللہ ٹیکنیکلی، جسٹ بیکاز وہ ہمارے گھر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہ فیور کر رہی ہیں، جا کے ان سے معافی مانگو۔ جسٹ بیکاز تمہارے ابا میلینئر ہیں، تمہیں یہ پرائڈ اور ایگو نہیں ہونی چاہیے، جا کے گر گڑا کے معافی مانگو ان سے، وہ تم سے بڑی ہیں۔ یہ پیرنٹنگ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، چلو جانے دیں، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ What do you mean by that سمجھ نہیں ہے؟ سمجھائیں پھر آپ اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز آج میں سورہ منافقون کی ورس نمبر 6 ڈسکس کروں گا، وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ورس آف دا قرآن۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ جس سائیکالوجی کی، جس رویے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کی ہے، یہ رویہ ہم سب لوگوں میں کامنلی پایا جاتا ہے، اور اٹس اے ہیوج ڈیل، اٹس اے ہیوج میٹر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ منافقون کے لیے نازل کی، اور سنس ان کی سائیکالوجی کا یہ پارٹ ہے کہ ان میں یہ رویہ پایا جاتا ہے، تو یہ فاسقون میں سے شمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوییٹ کر دیا، بیکاز یہ ہدایت نہیں چاہتے تھے اور ان کو گائیڈنس نہیں ملی، تو یہ فاسقون میں سے ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا رویہ جو عام طور پہ ہم سب لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ تو اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ whether you ask for their forgiveness or not۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ whether you ask for their forgiveness or not۔ کن کی forgiveness؟ منافقون کی۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ will never forgive them۔ Why would Allah never forgive them؟ آگے اسی کا رسپانس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بیکاز ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، because Allah never guide the قوم فاسقین، the people who are فاسقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، and it's a huge thing۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی پر آئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میری رحمت نہیں ہے، اور آپ انڈرسٹینڈ کریں گے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ نہیں کیا، گائیڈنس از رحمہ، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس نہیں دی، جو گائیڈنس سے محروم رہا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس بندے کو ہدایت نہیں ملی، اس کے لیے جنت کے سب دروازے بند ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ عز و جل اگر کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میری گائیڈنس نہیں ہے، جن پر میری گائیڈنس نہیں ہے نازل ہوگی، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا ہم فاسقون کو سمجھیں، بیکاز اٹس اے ہیوج ڈیل کہ فاسق کون ہوتا ہے۔ دیکھیں، فاسق کون ہوتا ہے؟ عام الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ صراط المستقیم سے محروم ہو، جو کہ سیدھے راستے سے ڈیوییٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ ڈیوییٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے پر نہیں ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی جو اسلام کی ٹرو فلسفی پر نہیں ہے، وہ صراط المستقیم پہ نہیں ہے، تو اس کو فاسق کہتے ہیں، رائٹ، وہ ڈیوییٹ ہو گیا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ فاسق کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسقون کے کچھ بڑے ہی انٹرسٹنگ ایٹریبیوٹس بتائے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی، یہ کیوں فاسقون میں سے شامل ہو گئے، کیوں؟
دیکھیں اس کا سمپل رسپانس پتہ ہے کیا ہے، اور یہ میری اوپینین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں بتایا ہے، اسپیشلی ورس نمبر 5 میں، کہ جن لوگوں سے مسٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے، جن سے کوئی گناہ ہو جائے اور ان کو ان کے گناہ پر ندامت نہ ہو، وہ ریپینٹ نہ کریں، وہ معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور ان میں ایک عجیب قسم کی ایگو ہو، وہ متکبر ہو جائیں، وہ ایروگنٹ ہو جائیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی اور ایونچولی وہ فاسقون میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا ورس نمبر 6 اٹ از کنیکٹڈ ود ورس نمبر 5، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ورس نمبر 6 نہیں سمجھ آئے گی سورہ منافقون کو جب تک آپ ورس نمبر 5 کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھیں گے۔ تو میں ورس نمبر 5 کو بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان جو منافقون ہیں ان کا کیا رویہ تھا اور ان کو کیوں ہدایت نہیں ملی۔ اور ورس نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا when it is said to them come، یعنی منافقون کو جب یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ the messenger of Allah will ask for your forgiveness، کے پاس جاؤ اور معافی طلب کرو، ان کو کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی ایک کی پوائنٹ ہے، کیونکہ میرا مقصد کیا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فاسق کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے، دیکھیں 3 to 4 پروسیس ہیں، 3 to 4 سٹیپس ہیں جس کے بعد آپ فاسق بن جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیز ورسز آف قرآن، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ تو ہم نے یہاں سمجھ لیا کہ جب، کیونکہ ہم منافقون نے بلنڈرز مارے، انہوں نے مسٹیک کی، ٹھیک ہے، وہ بیٹل فیلڈ سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے گناہ کی، انہوں نے نفاق جو ہے ان کا جب عیاں ہوا، انہوں نے بیک سٹیبنگ کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری باتیں ہمیں آلریڈی پتہ ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ جاؤ سرنڈر کرو، اپنی معافی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ ان کا یہی ایٹیٹیوڈ، ویری انٹرسٹنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باڈی جیسچر تھا نا، ان کے جو ایکسپریشنس تھے، جو ان کا رویہ تھا بیسکلی، اس کا ذکر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کرنا، لائک نہیں میں تو نہیں جاؤں گا میرے، اچھا آپ کو کہا جائے نا تم نے ماما پاپا سے بڑے بدتمیزی سے بات کی ہے فاطمہ، جا کے ان سے معافی مانگو، آپ کی بڑی بہن آپ کو کہہ رہی فاطمہ جا کے اپنے پیرنٹس سے معافی مانگو، تم نے بہت روڈلی طریقے سے بات کی اپنے اماں ابا سے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت پریشان ہے، اینڈ فاطمہ از لائک نہیں میں تو نہیں جاؤں گی، ہاں میرے سے غلطی ہوگی، میں مانتی ہوں، لیکن غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن میری وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور وہ معافی نہ مانگے۔ دس از لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ڈوئنگ دس، لائک شیکنگ ہیڈ، لائک میں تو نہیں جاؤں گا، لائک دس لکس فنی بائی دا وے، اینی وے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، بٹ دس از لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَهُمْ اینڈ یو سی دیم یعصدون کا مطلب ہوتا ہے ٹرننگ اوے اینڈ یو سی دیم ٹرننگ اوے، لائک ٹرننگ اوے یور سیلف فرام سم تھنگ، لائک اگر آپ کو فار ایگزامپل نماز کے لیے بلایا جائے، ٹھیک ہے کہ آؤ نماز پڑھیں، اینڈ یو آر لائک آپ پیچھے سے پتلی گلی سے نکل جائیں، آپ آئیں نا، آپ اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ شو کریں دیٹ یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ، تو یو جسٹ پریکٹسڈ یعصدون یا یو جسٹ مووڈ اوے، رائٹ۔ تو اچھا یہ 2 طریقوں میں پریکٹس ہوتا ہے، ایک تو فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی کھانا آفر کیا جائے، آؤ کھانا کھاؤ، اینڈ یو آر آن ڈائٹنگ، ٹھیک ہے، آپ ڈائٹنگ پہ ہو اور آپ کو نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا یا میں یہ نہیں کھا سکتی، میں ڈائٹنگ پہ، اس پہ بہت زیادہ کیلوریز ہیں تو یو جسٹ ٹرنڈ اوے، سو یو جسٹ پریکٹسڈ یعصدون یا یو جسٹ ٹرنڈ اوے فرام دا فوڈ۔ تو اسی طرح یہ، لیکن یہاں پہ جو جس کانٹیکس میں یہ یوز ہوا ہے، اٹس اے ہیوج تھنگ، بیکاز یہ کافی کنسرننگ بات ہے کہ ان کو معافی کے لیے بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو معافی کے لیے بلایا جائے کہ جا کے معافی مانگو، تم نے غلط کیا ہے، اینڈ یو جسٹ ڈو یعصدون، یو ٹرن اوے، رائٹ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز میں بتاتے ہیں، اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، آخری بھی نہیں، آخری انجام اس کا ورس نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کی میں نے بات کی، پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیپس ہیں،
اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. ٹھیک ہے، یہ پھر پرماننٹلی ایروگینٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ پرماننٹلی ایروگینٹ بنا دیتے ہیں، ریجڈ. یعنی دے جسٹ، یہ صرف اس ٹائم کے لیے پھر ایروگینٹ نہیں رہتے، یہ پھر ان کی عادت، ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ان سائیکالوجی وی نو کہ اگر آپ کسی چیز کو بہت زیادہ پریکٹس کرو، سم سے اٹس 40 days، سم سے اٹس مور دین 40 days، تو آپ کا بیہیویئر وہ پیٹرنز بن جاتے ہیں. وہ جب آپ کے پیٹرنز بن جاتے ہیں، یو ڈیولپ اے ہیبٹ ایونچولی، اور پھر وہ آپ کی ہیبٹ کا حصہ بن جاتی ہے چیز، پھر وہ آپ کی فطرہ میں آ جاتی ہے، پھر وہ فعل سے اسم بن جاتی ہے. تو یہاں پہ فعل سے چیز اسم بن گئی، یعنی یستکبرون سے مستکبرون چیز بن گئی ہے، یعنی اچھا میں آپ کو ایزیلی بتاتا ہوں. یعنی اگر آپ ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک آپ نے کہیں کوئی اینگر شو کی، سو بیسکلی یو ور ڈوئنگ دس تھنگ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک غصہ کیا، رائٹ، لیکن آپ روز غصہ کری جاؤ تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی نیچر میں وہ چیز آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کو لوگ پھر آپ کا نک نیم رکھ دیتے ہیں غصے والا، یا پھر آگ بگولا، وٹ ایور، آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ اٹ. اچھا، کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اب کریکٹر، آپ کی پرسنالٹی میں شامل ہو گیا، یا آپ کو لوگ غصے والا کہتے ہیں کہ آپ ہیں ہی غصے والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسم کا استعمال کیا ہے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کی تو ہے ہی ایروگینٹ. یہ پھر ایروگینٹ، پرماننٹلی ایروگینٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی وے، اب لیٹس کم بیک ٹو دا ورس وچ وی ور ڈسکسنگ. ورس نمبر 6، اے نبی آپ چاہے جتنی مرضی بار ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ will never forgive them، یغفر اللہ لہم، because they don't want to surrender، they don't want to admit. ٹھیک ہے، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. آپ نے سنا ہوگا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو کہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے. تو بیسکلی یہاں پہ بات پتہ کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے نا، یو نیڈ ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس چاہو. آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے گائیڈ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمہ ہر کسی کے لیے. آپ ہسٹری دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا، اور ہمارے پاس صحابہ کی اگزامپل ہے، جیسے کہ دی گریٹ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رائٹ. ان کی جب وہ مسلم نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جب اسلام نہیں لے کے آتے تھے، ایج آف اگنورنس کی بات کر رہا ہوں، جاہلیت کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہی وڈ ڈرنک الکوہول اینڈ ہی وڈ انڈلج ہمسیلف ان آل سارٹ آف تھنگس، ٹھیک ہے، جو کہ بڑے سے بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا کہ ان کو ہدایت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اسی طرح جتنے بھی صحابہ تھے، وہ پہلے شروع سے تو مسلم نہیں تھے نا، سب گناہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ مطلب بتوں کی ایک ٹاپ کلین کے صحابہ تو اتنی سیریسلی لات العزیٰ کی اتنی ورشپ نہیں کرتے تھے، لیکن چلیں جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ طرح طرح کے گناہ کرتے تھے، رائٹ. وہ گناہوں میں انوالو تھے، رائٹ. لیکن اسلام آنے کے بعد، رائٹ، انہوں نے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سرنڈر، پہلی چیز انہوں نے کیا کی، سرنڈر کیا، سبمٹ کیا کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. فرعون کو ہدایت نہیں چاہیے تھی، ابلیس کو ہدایت نہیں چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. سمپل سی بات ہے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جن کو ہدایت نہیں چاہیے ان کو ہدایت نہیں ملتی. چاہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرے، ان کو ہدایت نہیں ملتی اگر تو وہ خود نہیں چاہتے. سمپل سی بات. اور یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ چاہے ان کے لیے جتنی مرضی دعا کریں، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، رائٹ، بیکاز وہ خود ہی چینج نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ آیا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ بات و منافقون کے بارے میں ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کہ سبحان اللہ ہماری سوسائٹی میں
آج کل کے کرنٹ سینیریو میں یہ ایٹیٹیوڈ کتنا زیادہ عام ہے. چھوٹے سے بھی چھوٹا گناہ اگر آپ نے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ ندامت نہیں شو کرتے، چاہے آپ نے جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، چھوٹی سی بھی زیادتی، رائٹ، کسی کا حق مارا ہے یا کسی کی کوئی چیز ریٹرن نہیں کی، ٹھیک ہے، ایون چھوٹی سی بھی چیز، کسی کو کوئی پین لی ہے، فار ایگزامپل اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے، آپ کسی سے کوئی پین بورو کر لیتے ہو، کوئی بک بورو کر لیتے ہو، اور ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں وہ ریٹرن نہیں کرتے، رائٹ، اور پھر بعد میں وہ شخص ہمیں آ کے کہتا ہے یار تم نے وہ میری بک لی تھی نا، تو وہ کہاں ہے، رائٹ، وہ مجھے چاہیے، اینڈ یو آر لائک وہ تو میرے سے گم ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا خیر ہے گم ہو گئی، بٹ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے گم ہو گئی تو کیا ہوا، 35 روپے کی کتاب تھی، ٹھیک ہے، اور آج تم میرے سے وہ کتاب مانگ رہی ہو یا مانگ رہے ہو، مطلب 35 روپے کی تھی تو کیا ہوا اگر گم ہو گئی ہے. دس از ڈینجرس بیکاز یو آر ناٹ گلٹی، رائٹ. اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی بات، یہ باتیں تو چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ یہ اپنی ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہو تو آپ وہم مستکبرون بن جاتے ہو، ٹھیک ہے. پھر جب آپ وہم مستکبرون بنتے ہیں نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر اگلی آیت پہ آئیں، ورس نمبر 6 میں، پھر آپ کے لیے کوئی آپ کے ماں باپ بھی آپ کے لیے معافی مانگ رہے ہو نا، یہاں پہ رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اگر آپ کے ماں باپ بھی معافی مانگے نا، آپ کو ہدایت نہیں ملتی اور پھر آپ فاسقون میں شامل ہو جاتے ہو، رائٹ. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ایکیومولیٹ کرتی ہیں اور ایک بہت بڑے مسئلے کا باعث بن سکتی ہیں. یہ سمپل سی بات ہے، یہ 3 to 4 اسٹیپس ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں ایک بہت سیریس بات ہے، اگر آج آپ سے کسی کی کوئی کتاب گم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے معافی نہیں مانگی اس بندے سے، آپ نے ندامت شو نہیں کی، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس قسم کا رویہ ہے، کل کو آپ کسی کا حق مارو گے، ٹھیک ہے، اور آپ میں ندامت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ سوری فیل نہیں کرو گے، رائٹ، اور آپ یہی کہو گے تو کیا ہو گیا، مطلب تو کیا ہو گیا واٹ از دس لائک. اور یہی بات ہے کیونکہ یہ آپ کے بیہیویئر پیٹرن میں یہ چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے، رائٹ. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ میں بچوں کے لیے خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے یہ بات ہے، کیونکہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پیرنٹس کا اس قسم کا رویہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں جیسے گھر میں ہم نے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے یا پھر میڈس یا سرونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، رائٹ، تو آپ کیا کرتے ہو، جو گھر کا آنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے، سرونٹ سے کوئی غلطی ہو گئی، گھر میں کام والی آیا سے یا آنٹی سے، کام والی آنٹی سے کوئی غلطی ہو گئی، اینڈ آنر جو ہے وہ ان کو ڈانٹ رہی ہیں، آپ کی مدر ہو سکتے ہیں، فادر، کوئی بھی ڈانٹا ہے، بہت زیادہ ڈانٹا ہے، اور بعد میں آپ کو فیل ہوا کہ آپ نے لائن کو کراس کی ہے، آپ نے زیادہ ڈانٹا ہے اسے، اس بیچاری کا دل دکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس ڈرائیور انکل کا دل دکھا ہوگا، آپ یہ ریئلائز کرتے ہو کہ آپ نے غلط کیا، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو آپ کو فیل تو ہوا ہے لیکن آپ معافی نہیں مانگتے. آپ ایٹ لیسٹ پرائیویٹ میں اس سے معافی مانگ لو، لوگوں میں نہ مانگو. آپ کہو کہ دیکھو سمینہ، میرے سے غلطی ہوئی ہے، سوری تم نے مسٹیک کی، لیکن میں نے تمہیں زیادہ بول دیا، لیکن آئی ایم سوری، تو مجھے معاف کر دو. کچھ نہیں ہوتا، آپ کچھ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے اس سے. لیکن آپ یہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ جٹ ہیں یا راجپوت ہیں، وٹ ایور، میں کسی کاسٹ کو نہیں کہہ رہا، مجھے کاسٹ کا اتنا نہیں پتہ کہ کس کاسٹ میں کیا کیا ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں. جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل کہ جسٹ بیکاز آپ کے جو نسل ہے، آپ کے باپ داد اینسیسٹرز نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، تو آپ کیوں معافی مانگے؟ آپ کے اندر وہ پرائڈ ہے، وہ ایگو ہے، آپ نہیں معافی مانگتے بیکاز ابلیس جسٹ انلیشڈ ہز اٹیک آن یو، اور آپ اس کے شکار بن گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے معافی نہیں مانگی. اور پھر جب آپ کے بچے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی، اور بڑے ہو کے وہ بھی پھر ایسا ہی کریں گے، تو اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہے، باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ آپ کی انا سے بڑا ہے، اللہ از اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی انا سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایگو سے، آپ کی ایروگنس سے، ہر چیز سے بڑا ہے. تو آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے نا
اچھا آپ نے کسی سے زیادتی کی، دیکھیں ہر کسی سے مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ گناہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے گناہ کے بعد ندامت نہ ہونا اور معافی نہ مانگنا، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ یار اس سے معافی مانگو، ٹھیک ہے، اور آپ بہت بڑے چاہے نمازی ہیں، اور یہ نا دیندار طبقے میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے حج کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اینڈ آپ کو ریئلائز بھی ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، دین یو آر لائک، آپ کو کوئی کہے کہ معافی مانگ لیں پلیز، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں نہ کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حقوق اللہ جو ہے، حقوق اللہ کی وائلیشن تو نہیں نہ کی، تو میں نے بندے کے ساتھ ہی کیا نا، تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا مانگ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو خیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اگر تو وہ بندہ زندہ ہے اور آپ اسے معافی مانگ سکتے ہیں تو اس سے معافی مانگیں، اگر آپ نہیں مانگیں گے نا تو آپ نے حقوق اللہ کی ہی وائلیشن کی ہے، کیونکہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اسی رب نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کے بعد اس سے معافی تو مانگو، اس سے معافی مانگو، پھر میرے سے بھی معافی مانگو، اسی اللہ کی رولز کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو دس از ایکچولی دا وائلیشن آف حقوق اللہ ٹیکنیکلی۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہیومن بینگز ہیں نا، ٹھیک ہے، اسلام کے اکارڈنگ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ وی آل نو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان دا قرآن وبالوالدین احسانا، دیٹ بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس، ان کے ساتھ اچھا بولو، ان کے ساتھ کائنڈ اور جینرس ہو، رائٹ، اور اگر آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کائنڈ نہیں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آپ حقوق اللہ کی ہی وائلیشن کر رہے ہیں، صرف حقوق العباد کی نہیں کر رہے۔ کوئی جس رب کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور اسی نماز کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ زیادتی کریں، رائٹ، اسی رب نے یہ کہا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ اور حسن سلوک کرو، تو آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے؟ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا وہ چاہتا کیا ہے میرے سے، اسی نے کہا ہے کہ یور پیرنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ ہیومن بینگز ان یور لائف۔ تو دیکھیں خیر اس آیت میں یہی میسیج ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی سمپل کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہنے والے بنو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، اٹ از اللہ ہو گیٹ ٹو چوز ہو ول بی گائیڈیڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو آپ مانگیں، گائیڈنس کی طلب تو کریں، پھر ہی آپ کو گائیڈنس ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو گائیڈنس کے صرف 2 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے منافقون تھے ان سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کیا تھا، خیر انہوں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، گناہ ان سے بھی ہوا، گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جا کے معافی مانگو، ٹھیک ہے، رسول اللہ کو کہو تمہاری مغفرت کی دعا کرے، انہوں نے خیر نہیں مانگی معافی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم کیا کریں، ہم سے گناہ ہو جائے، ہم معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، دیٹس اٹ، اٹس دیٹ سمپل، انشاءاللہ اللہ ول فارگیو یو اگر سچے دل سے توبہ کریں گے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے، اگر تو ہمارا رویہ ایسا ہی ہوگا جیسے منافقون کا ہے، تو ہم نے گناہ کیا اور ہمیں کہا جائے جا کے اماں ابا سے معافی مانگو، جا کے اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگے، پلیز آپ نے غلط کیا، یا آپ اپنی وائف سے جا کے معافی مانگے، ٹھیک ہے، آپ نے غلط کیا، یہ اللہ کے رولز کی وائلیشن ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ریلیٹڈ ہے اس سے، پلیز انڈرسٹینڈ کریں قرآن میں فیملی، اچھی فیملی کیسے بلڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ ورسز ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نور پڑھیں، سورہ عمران آپ پڑھیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت ساری ورسز اللہ تعالیٰ نے نازل کی فیملی سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ تو خیر آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے گناہ ہوا اور آپ کو کہا جا کے معافی مانگو اس بندے سے، اینڈ آپ نے گناہ کیا اور آپ معافی نہیں مانگتے،
ٹھیک ہے. آپ نہیں مانگتے, آپ میں ایروگینس ہے, تو پھر پتہ کیا ہوگا, آپ کا شمار مستکبرون میں سے ہو جائے گا, جو کہ جن میں پرائڈ ہے, جن میں تکبر ہوتا ہے. مستکبر, ہمیشہ کے لیے آپ ایروگینٹ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے لیے معافی مانگے, یہ اگلی ورس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ بھی اگر معافی مانگے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, بیکاز آپ خود بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ماں باپ کا نا اس قسم کا رویہ ہوتا ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر کہ آپ کے بچے سے, آپ کے بیٹے یا بیٹی سے غلطی ہوگی اور وہ 14-15 سال کا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی 14-15 سال کے ہیں یا بیٹا, ٹھیک ہے, اس سے مسٹیک ہو گئی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے اس بچے کو کہیں معافی مانگے, ٹھیک ہے, پلیز ذرا کہیں, یہ فاطمہ کو کہیں, یہ عمر کو کہیں جا کے معافی مانگے, اس نے گناہ کی ہے, رائٹ, اس نے غلطی کی, اس نے کسی کا دل دکھایا, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اینڈ پیرنٹس آر لائک چلے رہنے دیں, بچہ ہے, آپ انڈرسٹینڈ کریں, بھی بیچاری چھوٹی ہے, ابھی یہ چھوٹا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. دس از رانگ, دس از رانگ. اگر آپ اس طرح کریں گے, وہ بڑے ہو کے مستکبرون بنے گا, پھر فاسقون میں سے ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ اگر آج آپ نے اس کو نہیں سکھایا کہ تم نے ماسی کا دل دکھایا, جو آپ کے گھر سرونٹ, ان کا دل دکھایا, ان سے بدتمیزی کی, جا کے ذرا معافی مانگو. تمہارے ابا چاہے میلینئر ہیں, ٹھیک ہے, وائف کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, مدر کا, ٹھیک ہے, مدر کی میں بات کر رہا ہوں. تمہارے ابا ہوں گے میلینئر, لیکن اللہ کے نزدیک سکسیزفل کون ہے, جو تقوی میں زیادہ ہے. تو کوئی چھوٹا بڑا پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتا, جسٹ بیکاز وہ ہمارے گھر کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم پہ فیور کر رہی ہیں, جا کے ان سے معافی مانگو. جسٹ بیکاز تمہارے ابا میلینئر ہیں, تمہیں یہ پرائڈ اور ایگو نہیں ہونی چاہیے, جا کے گر گڑا کے معافی مانگو ان سے, وہ تم سے بڑی ہیں. یہ پیرنٹنگ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے, چلے جانے دیں, اب اس کو سمجھ نہیں ہے. وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ, سمجھ نہیں ہے, سمجھائیں پھر آپ اس کو, یو نو. تو یہ بہت ڈینجرس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو, پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ, ہم بچوں کی تربیہ صحیح طریقے سے کریں, ورنہ بڑے ہو کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ٹھیک ہے, ہمیں ان سب اسٹیپس کو, ان سب کنڈیشنز کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی, جس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا باعث بنے, اللہ تعالیٰ ہم پہ ہدایت نشاور کریں, ٹھیک ہے, گائیڈنس, ٹھیک ہے. تو دیٹس اٹ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.